یار آج ہم قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اور دعویٰ ہم عاشق ہونے کا کرتے ہیں. وہ عاشق تھے وہ تھے حضرت جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت. ہاں جی، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 کا امتحان ہے عشق کا حضرت. وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کمر اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے حضرت. جل چکی تھی کھال آپ کی اوپر سے حضرت، چربی نکل آئی ہوئی تھی. وہ کبھی وہ عرب کی تپتی ریت پہ آپ کو لٹا دینا، سینے پہ پتھر رکھ دینا، کیا کیا سزائیں نہیں دیں، کیا کیا اذیتیں نہیں دی گئیں آپ کو حضرت. کہاں گئی وہ محبتیں. میں کل رات کو حضرت وہ پڑھ رہا تھا، حضرت ملا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ. وہ لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ گئے، اور جب آپ نکلے شہر جام سے تو آپ کو شہر جام کے علماء، مشائخ، صوفیہ روانہ کرنے آئے. گل پاؤ پھلاندے یار میں مدینے چلی ہیں. وہ سارے آپ کو لکھا ہے وہ اولیے میں کہ حضرت کی جو ریش تھی نا وہ بھاری تھی، وہ سینے کو پر کرتی تھی، آپ کی داڑھی مبارک اتنی بھاری تھی. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت ملا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ مدینہ پاک سے واپس تشریف لائے نا، اور شہر جام کے علماء مشائخ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، تو حضرت کی داڑھی چھوٹی رہ گئی تھی. تو وہاں تنقید برائے تنقید نہیں تھی، تنقید برائے محبت تھی حضرت، تنقید برائے اصلاح تھی. وہ مشائخ عرض کرتے ہیں عبد الرحمن یہ کیا کر کے آئے ہو مدینہ طیبہ سے، داڑھی چھوٹی کروا دی؟ فرمایا کروائی نہیں، ہو گئی ہے. پوچھا کس طرح ہو گئی؟ فرمایا میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا رہا ہوں. کہاں گئی حضرت وہ محبتیں، کہاں گئی وہ باتیں حضرت. یہ لاؤ حضرت، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. نہیں، اس کو لے کے آؤ، دعا کرو. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اللہ حضرت جی میرا دل کرتا ہے وارث شاہ کی کہندے نے اج کتاب عشق دا کو اگراول کا تھول، لیکن کتے تھولیے جا کے تھولیے کوئی تے جگہ دسو نا. دل کردا ہے اج کو گدیاں ہی گلاں ہون جا کے، لیکن کریے کتے حضرت. ہم سے تو ابھی تک الف ہی نہیں یاد ہو رہا ہے. بے کس کو بتائیں جا کے حضرت، تے کا سبق کس کو سنائیں جا کے، سے کی باتیں کس کو سنائیں جا کے. اس لیے حضرت جی لاؤ یہ رنگ واپس، اپنے اللہ سے دعا کرو یا اللہ. جو اقبال نے بڑے اشعار ہیں، شراب کہن پھر پلا ساقیا، یا اللہ پرانا شربت اپنے اور اپنے محبوب دی محبت دا جڑا باجزید تے جنید نو پیایا سی ہے. شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا ہے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر دیتے ہیں. میرے پیر و مرشد، میرے دادا پیر حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ، بڑے اور حضرت بڑے یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کے سینے جلے ہوئے اس وقت. میں نے تو حضرت کی بارگاہ میں، آپ نے کم از کم حضرت 98 سال عمر پائی، اور آپ دکھ سے کہا کرتے تھے، آپ فرمانے نے 98 سال ہو گئے ڈیک دیا. کدی کو آ کے وہ بھی ساڈے کو منگے جڑا سانو سودا وڈیاں کو لبیا ہے، کھوایا ہی نہیں منگن. کہنے 98 سال ہو گیا بہ کے کو آ کے ساڈے کو وہ سودا منگے جڑا سانو وڈیاں نے دیتا ہے. جڑا آندا ہے لیدی منگن آندا، جڑا آندا ہے آ کے گویا ہی منگدا. کہنے 98 سال ہوئی معرفت دی دکان سجا کے بیٹھے ہیں، منگیا ہی نہیں کسی نے آ کے سودا. یہ بڑے دکھے ہوئے ہیں ان کے دل حضرت. ہم کیا اوپر لگائے بیٹھے ہیں کہ یہاں سے محبت رسول ملتی ہے، تم پھر دنیا مانگنے آ جاتے ہو یار. یہ بہت، اور آپ نے 98 سال عمر پائی ہے اور اپنے انداز سے آپ نے لوگوں کی بڑی اصلاح فرمائی ہے. اور آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا، بندہ نہیں آتا حضرت، اوپر سے ہی آرڈر آتے ہیں، اوپر سے کرم ہوتے ہیں. تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے حضرت، اوپر سے ہی آرڈر ہوتے ہیں حضرت. وہ بندہ آ گیا تو بندہ بڑا جو ہے نا وہ سوٹڈ بوٹڈ آیا حضرت، بڑا سوٹڈ بوٹڈ جناب، کلائی پہ قیمتی گھڑی، کپڑے بڑے قیمتی، شوز بڑے قیمتی، کوٹ برانڈ کا، وجود سے اٹھنے والی خوشبو بڑی قیمتی. تو اس کا یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا، یہ سامنے کے سائیڈ والا. آپ نے نظر ڈالی، ابھی شاید آرڈر نہیں آیا تھا، چلا گیا. دوسری بار آیا، چلا گیا. تیسری بار آیا، چلا گیا. چوتھی بار جب آیا نا تو مل کے جب جانے لگا تو حضرت نے جب اس نے 10 بوسی کی نا، آپ نے ہاتھ پکڑ دیا اور آپ اس کو فرماتے ہیں بھائی جی تڑے کپڑے کڑی بوٹ کوٹ دس دے، اللہ نے وہاں بھی پیسے دیتے تے دند کیوں نہیں لوان دے. ویکھو نا بوڑے کڈے کوجے لگن دے. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے اترتی بھی دل میں ہے سیدھی جا کے. وہ آپ نے عرض کرتا ہے حکیم صاحب ہوں شکل ادن ہی وہاں گا جدن میں دند لوا لواں گا.
اور یہ بات آج یا کل کی نہیں، یہ بات 1981 کی ہے، تب میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا حضرت، یہ بات 1981-82 کی ہے حضرت۔ تو شاید ہو سکتا ہے ہمارے سیالکوٹ میں تب کوئی کا دکا ڈاکٹر ہو دانتوں کا، یا ہو سکتا ہے ہو ہی کوئی نہ، امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، ڈرائیور کو کہا چل لو، بیٹا اس کا یہاں کو جاب کرتا تھا، یہاں آیا 1.5 ہفتہ گزارا، دانت لگوایا، واپس گیا۔ اور میرے بزرگوں کی عادت تھی کہ آپ کسی کو طویل کلام نہیں فرماتے تھے، میں مختصر سا کلام۔ وہ آیا آ کے نا آپ کو منہ کھول کے دانت دکھا کے پوچھتا ہے حضور ویکھو دانت صحیح لگ گئے، آپ ہی بڑے حیران ہوئے کہ بندے نے بڑا پیرا دیا ہے۔ اب اس کو فرماتے ہیں سنگیا دند بھی صحیح لگ گیا، لیکن ویخ تو کڈا نال جوان لگن ڈے۔ بس حضرت نے تھوڑی سی لفٹ کروائی، شروع ہو گیا۔ حضرت آپ کو کیا بتاؤں، جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا سونا تھا، اس کی ٹائی بڑی سونی، اس کا یہ بڑا سونا، اس کا وہ بڑا سونا، کو 10 منٹ لگا رہا، اور اینڈ پہ کہتا ہے حضور ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا۔ اور حضرت جی 1981 میں 1000 ہوتا ہی کسی کے پاس تھا۔ آپ سمجھیں کہ لاکھ روپیہ آپ لگا لیں، ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1 لاکھ لیا۔ اچھا جب چپ کر گیا، الفاظ جملے ختم ہو گئے، پھر آپ بولے جلے ہوئے دل کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں سنگیا انہیں لایا بھی ایک کی داندے تے لیا بھی 1000 ہے، تو پورے 10 منٹ تو تعریف کیتی ہے، اور جنہیں لیا بھی کھ نہیں تے 32 لائے نے کدی وہ بھی نہیں کیتی ہے۔ دیکھو تو صحیح ہے، دیکھو تو صحیح ہے کیا نہیں دیا یار اس نے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندے دیکھ تو صحیح، تو کیوں بھول گئے؟ وَإِن تَعُدُّوا، ابل تے ٹائم ہی نہیں ہے، ہم بے نام نہاد بزی ہم کوئی نہیں، نام نہاد بزی ہیں، جہاں ہم نے جانا ہو ہم فارغ ہیں، جہاں ہم نے جانا ہو ہم بالکل بھی نہیں، بھائی جب آئے نا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی پھر ہم مصروف ہیں، نام نہاد حضرت ہم مصروف ہیں، ابل تو ٹائم ہی نہیں۔ تو اگر کبھی ٹائم نکال کے بیٹھ کے حضرت دکھو تو صحیح یار اس نے کیا کیا نہیں دیا حضرت۔ اور جو آنکھوں والو جاؤ کسی اندھے سے جا کے پوچھو آنکھیں کیا ہوتی ہیں میاں، اور زبانوں والو جاؤ جا کے کسی گنگے سے پوچھو زبان کیا ہوتی ہے حضرت۔ ہم تو اللہ کا شکریہ ہی نہیں ادا، ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت میں یاد کرنا جو انداز صوفیات تھا حضرت، چلو اللہ وہ بھی عطا کر دیو، چلے شکر سے یاد کرو صاحب۔ میرے سیدی تو بڑی 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 باتیں آپ فرمایا کرتے تھے، بھائی اگر تجھے وہ مینڈک بنا کے کسی جوہڑ میں وہ چھوڑ دیتا تھا تو نے اس کا کیا بگاڑ دینا تھا، اور لکھا بھی ہے تصوف کی کتابوں میں۔ یہ انجینئر صاحب کو نہیں سمجھ آتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے اندر وہ پرزہ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں حضرت جی، اس کے اندر وہ پرزہ ہی نہیں ہے۔ وہ پوچھتے نا تیرا موبائل نیٹ والا کہ دوجا ہے، وہ جڑا نا بغیر نیٹ تو ہی اس کے اندر ہے نہیں آنا کا کبھی، وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں یہ چیز۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے مرید ساتھ تھے، تو کتا سامنے آ رہا تھا، اب پتہ نہیں کیا گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئی حضرت، وہ کتا تو چلا گیا، شیخ بایزید نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کی گل ہوئی ہے، کیوں رون رہے ہو؟ اب فرماتے ہیں زبان حال سے مجھ سے کتے نے پوچھا بایزید آپ اللہ کے ولی ہیں، ایک میرے بھی سوال کا تو جواب دینا۔ اب فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا سوال ہے تیرا؟ تو اب فرماتے اس نے سوال کیا بایزید یہ تو بتاؤ مجھے اللہ نے کتا کیوں بنا دیا، تمہیں بایزید کیوں بنا دیا؟ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا، تم نے اللہ کا کیا بھلا کیا تھا؟ میں جہاں جاتا ہوں لوگ پتھر مارتے ہیں، کوئی پاس نہیں بیٹھنے دیتا، اگر کوئی روٹی بھی دیتا ہے تو زمین پہ پھینک کے دیتا ہے۔ بایزید تو جہاں جاتا ہے لوگ تجھ پہ پھول پھینکتے ہیں، تجھے ہار۔ یہ دیکھیں نا حضرت، یہ مجھے ان بچوں نے پہنا ہے یہاں کے، یہ دیکھو نا حضرت جی ہمیں کیا لگ گیا ہے۔ وہ میں ایک پروگرام انہوں نے کسی نے ٹوپی دے جی میری ٹوپی پالو، بھائی پالن نہیں وہ جی یہ بتائیں میں نے کیا بگاڑا، آپ نے اللہ کا کیا بھلا کیا ہے؟ کیا بایزید میں کتا؟ وہ آپ پھر رو پڑے، یہ بات سناتے مریدوں نے عرض کی حضور پھر کتے نے جواب کی دیتا ہے، افرمند نے میں ہی کیا سی میاں یہ وہی مرضی ہے، میں بایزید ہاں تو کتا ہی دیتا ہے۔ بھائی وہ گدھا بنا دیتا تو کیا بگاڑ دینا تھا تو، اگر وہ الو بنا دیتا، وہ سانپ بنا دیتا، کیا ہم نے اس کا بگاڑ دیا؟ شکر کرو حضرت اس نے حضرت انسان بنایا، اس نے مسلمان پیدا کیا، شکر ہے حضرت کتے نال دے علاقے نہیں پیدا ہو گئے انڈیا ہے یار، شکر ہے کہیں حضرت ہم اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے، شکر ہے ہم کہیں امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ہے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے، اور پھر اس گھر میں پیدا ہوئے جو صحیح العقیدہ سنی گھرانہ تھا۔ بھائی فضل پہ فضل ہے اس رب کا، تھوڑا شکر ہے اسے، اللہ کا شکر ہے ہم ولیوں کے غلام، ہم صحابہ کے غلام، ہم اہل بیت کے غلام، ہم اولیاء اعظام کے غلام، ہم علماء کے غلام ہیں،
ہم اس کا شکر ہے، ہمیں تو ساری نہیں. میں آپ کا لاہور کا ترنگ میں تو اپنے سیالکوٹ میں کہتا ہوں، اور میں سیالکوٹ والوں سجدہ تو مصلی تو دور رہا، سیالکوٹ والوں تم کوئلوں پہ بھی اللہ کو سجدہ کرو تو سیالکوٹ والوں تم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ نے سیالکوٹ کو عطا کتنا کر دیا، اسے کرو. یہ بالکل کوئی اس وہم میں، یہ ہمیں اصل میں یہ وہم بھی بڑا مار گیا ہے نا. نہیں یہ میں ہوں، میرا ہے نہ بھائی، میں بھی تو نہ میرا ہے، سارا کچھ ہی ہوتا ہے میاں، تیرا ککھ بھی نہیں ہے. جے چاہیں تے راجاں دے نوں تخت عطا فرمائی، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. جب سرکاری آرڈر آتے ہیں تو کیا کر سکتا ہے. وَإِن تَا ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، وہ 5ویں پارے کی آیت ذہن سے نکل گئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں ہم ایام بدلتے ہیں، لوگوں پہ ایام بدلتے ہیں. اور اس کی تفسیر میں شیخ نے کمال لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور کوئی بالکل نیا نویلا جوڑا نہ بیٹھا، وہ عید پہ بنائے گئے پکوان کھا رہا تھا جو بنتا ہے گھر میں. وہ باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. بھئی میں مسئلے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک کیفیت کی بات کر رہا ہوں. آگے آپ کی مرضی ہے دو نہ دو، لیکن پتہ نہیں میں شاید یہاں غلط بھی ہو سکتا ہے، میں غلطی ہوں، لیکن میں دے دیتا ہوں. کیوں کہنا یار جو بھی ویکھو کہن کی ڈے ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، چھوٹا ہے پلے ہے چنگا پلے ہے ویکھو نے منگے کے دن آتے ہوئے. آگے آپ کی مرضی ہے، میں جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اسی طرح ہی ہے. آگے آپ کی، میرا تو دل کٹ جاتا ہے دیکھو وہ مانگ کس کے نام پہ رہا ہے. اور غالب نے کمال کہا تھا، وہ کہتا ہے جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آگے آپ کی مرضی ہے. تو وہ کوئی نیک آدمی تھا، بھلا تھا، خدا ترس تھا، دل اس کا نرم تھا. اس نے جناب وہ اپنی بیوی کو کہا چل جو بنایا نا تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو بھی دے کے آ. وہ بیوی نے ڈالا، جا کے اس نے دروازہ کھولا اور ایک چیخ بلند ہوئی اور جو برتن تھا وہ زمین پہ گرنے کی آواز آئی. ظاہر ہے اب اندر سے اس نے اٹھ کے آنا تھا، تھوڑا ٹائم تو لگنا ہی تھا نا. بس وہ جو فاصلہ تھا اس میں وہ آ کے دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا ہے، بیوی زمین پہ بے ہوش پڑی ہے. اس نے باہر دیکھا کوئی نہیں تھا. بیوی کو اٹھایا، اٹھا کے اندر لایا، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. بیوی کی آنکھ کھلی. اس نے کہا اللہ کی بندی تجھے تو بھیجا تھا جا کے فقیر کو کچھ دے، تو تو کیا ہوا کہ تو خود ہی چیخ مار کے زمین پہ آ گری. وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. تو اس نے کہا زمین پہ اس لیے گری ہوں کہ جو باہر بھیک مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند تھا، یہ میرا پہلا. جب اس کو اس حال میں دیکھا تو زمین پہ گر گئی. واہ مالکہ تیریاں بے نیازیاں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید. وہ مالکہ تیریاں بے نیازیاں، میں گر گئی زمین پہ. وہ پوچھتا اچھا ہوا کیا تھا پھر؟ وہ کہتی اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے، باہر صدا لگی، آپ نے تو مجھے بھیجا نہ، لیکن یہ خود گیا اور باہر جا کے اس نے اس فقیر کو بڑی لعن طعن کی. یہ ہمارا مزاج ہے پاکستان کا. اگے ماڑا ہوئے تو جناب اسی پھر 4 وعدی سنا چھڑنے ہیں. اللہ نہیں ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں ایک اونٹ پہ سوار تھی تو اونٹ تھوڑا سرکش تھا. اب فرماتی میں نے اس کو سزا دینی چاہیے. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کر. اونٹ ہے حضرت، بندہ نہیں آگے، اونٹ ہے ایک اور شریر بھی ہے. اب فرماتی ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، بے شک یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز میں سے نکل جاتی ہے یہ اس کو بے رونق کر دیتی ہے. خادم رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی اطاعت کا، غلامی کا یہ صدقہ تھا کہ اللہ نے مجھے بھی بڑا مال عطا فرما دیا. آپ فرماتے میں نے غلام خرید لیا. وہ ظاہر غلطیاں کرتا تھا، آپ فرماتے سزا دیتے ہوئے ڈر آتا تھا لیکن کرتا وہ غلطی تھا. آپ فرماتے میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی محبوب علیہ السلام یہ آپ کی عطائیں اللہ نے اتنا عطا کیا کہ آپ کے انس نے بھی غلام خریدا ہے، اب وہ غلطی کرتا ہے تو آپ ذرا شفقت فرما دیں کہ کتنی بار اس کو معاف کروں تو پھر اس کو سزا دوں. آپ نے فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو اس کو بھی کر دیا کر. یہ میرا مزاج ہے. اگے ماڑا لبے تے صحیح ہے سن اسی تے دو چنڈے میں فری نہیں چھوڑ دینی نہیں ہے. اللہ میں آپ سے گزارش کروں گا ماڑا ہوئے تو ایک بھی نہ ماری ہوئے. تگڑے لوں تاری مرضی ہے ٹینا نہ مجھے پتا تگڑے میں تھی کوئی نہیں مارنی ہے نہ مجھے پتا ہے کیونکہ بلا جی تگڑے میں تھی کوئی نہیں مارنی ہے کیونکہ سانو گسا حضرت جی یا بڈھی تے آندا ہے جنہیں جوان منڈے نے انہاں نوں امی تے آندا ہے.
سانو SHO تے نہیں آئے گا, DPO تے نہیں آئے گا, جی سانو غصہ آندا ہے اتھے جتھے اگے ماڑا ہے. لیکن حضرت جی جتھے ماڑا ہے اتھے نہ کرے. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا. چنڈ مار کے بھی ویکھیا جی, کدی انہاں لئی نہ مار کے بھی ویکھی ہو. گالاں کڈ کے بھی ویکھیا جی, کدی انہاں لئی نہ بھی کڈ کے ویکھی. پھر ویکھو ہاں کرم ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا. جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل ہیرا. ہے اوکھا کام ہے. یہ تذکرہ غوثیہ میں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مصنف وحدت الوجود پہ لکھی گئی ایک کتاب ہے. اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے, وہ نوجوان تھا تو اس نے کسی کتاب میں نا اسم اعظم کے حوالے سے کچھ پڑھ دیا کہ اسم اعظم وہ اس میں پڑھ کے جو مانگو وہ ملتا ہے. اب وہ نکل پڑا کہ کوئی بابا دے پہلے لبے نہ دیکھ اسم اعظم ہوئے. ایک بابا جی مل ہی گئے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو اسم اعظم آتا ہے. اس نے وہ حاضر ہوا, فرمایا ایک سال خدمت کر پھر ویکھاں گے. وہ سال خدمت کرنے لگ پڑا. بابے انہوں نے ٹوش ہو کے ویکھیا, نہیں یہ پانڈا نہیں ہے جو ہے کہتے اسم اعظم پائی ہے. اب اس کو ٹالنا بھی تو تھا نا. جب سال پورا ہوا نا, وہ کہتا ہے حضور, فرمایا اس طرح کرا جا کے نا بازار میں کھڑا ہو جا, پھر رات کو بات کرتے ہیں اور دیکھنا کیا ہوا بازار میں. وہ جا کے بازار میں کھڑا ہو گیا, کچھ خاص نہیں ہوا. جب وہ نکلنے لگا نا واپس, تو کیا دیکھتا ہے کہ بابا جی گدے کے اوپر نا لکڑیاں کاٹ کے نا رکھ کے لا رہے تھے. تو وہ بازار سے گزرتے نا, ایک لکڑی کی جو کونا تھا نا وہ سپاہی کی کمر میں لگ گیا. سپاہی نے نہ عمر کا لحاظ رکھا نہ بڑھاپا دیکھا ہے, اس نے مار مار کے بابا جی کو لو لوہان کر دیا. اب یہ وہاں کھڑا نا, یہ غصہ کرتا رہا جی. آج پیرا نے اسم اعظم سکھایا ہوں نا تیاری سپاہی دی خیر ہے نہیں کوئی ہے, لیکن آتا ہی نہیں تھا بیچارے کو, کھڑا رہا. خیر نماز مغرب ادا کر کے حاضر ہوا. بزرگاں نے پوچھا ہاں جی کی ہویا؟ عرض کی تھی حضور سارا دن تے کھ نہیں ہوا, لیکن آن لگا تے اے ہویا. بڑا ماریا نے بابا جی, نک چو متھا پاڑ چڑے. اسی اسم اعظم سکھایا ہوں تھا جو سپاہی نہیں سی ہے. آپ بھی رو پڑے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے میں نے اسم اعظم کن سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا جس بابا جی کو کوٹ پڑ رہی تھی میں نے ان سے سیکھا ہے. اصل اسم اعظم تو صبر ہے نا قبلہ. امین تو نہیں مولا علی فرما رہے کہ غصہ پی جانے والا پہلوان ہے حضرت جی. غصہ کرنے والا پہلوان نہیں ہے, غصہ پی جانے والا پہلوان ہے. یہ کا کام ہے. اس لیے کوشش کرتے ہیں حضرت جی. اور میں ابھی طفل مکتب ہوں, مجھے خود نہیں الفاظ ملتے کہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے کن الفاظ میں رکھوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے درمیان جو پردہ آ گیا ہے نا, پردہ آ گیا حضرت جی. دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے حضرت. یہ نہ سمجھو کہ یہ شعر ان کے لیے, اب یہ شعر ہم پہ بھی لگ رہے ہیں حضرت جی. ہاں جی, ہم بھی اسی کیٹیگری میں جا کے کھڑے ہو گئے. دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے. لیکن قربان جاؤں نیاز احمد شاہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ, آپ بھی قادری مسلک کے تھے حضرت, لیکن آپ تو فرماتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں کھلا کہیں چھپا دیکھا. یہ رنگ ہے بھائی. اور یہ جو پردہ درمیان میں ہے, یہ پردہ کوئی پردہ نہیں ہے حضرت. یہ پردہ اصل میں سلیمان ہی ہے حضرت. یہ پردہ اور نہیں ہے کوئی, یہ پردہ سلیمان ہی ہے. جس دن یہ سلیمان ختم ہو گیا تو پھر تم بھی حضور کے جلوے دیکھو گے حضرت. یہ پردہ میں ہوں حضرت. اور یہ پردہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا, یہ پردہ دن بدن موٹا ہوتا جا رہا ہے. یہ پردہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, دوڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں. باقی تو وہ کیا کہتے ہیں, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے, مکہ کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. یہ جالیاں آپ اور میرے لیے آ گئیں, عاشقوں کے لیے کہاں جالیاں ہیں حضرت جی. یہ جالیاں اٹھ سکتی ہیں آج بھی, لیکن پھر آپ کو یہاں آنا پڑے گا. کہاں؟ جہاں عمل سنت آئے حضرت جی. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن نہ بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں.